وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. ان کا کھوکھا سا تھا, انہوں نے زیادہ تر اپنا رسالے وغیرہ وہاں لگائے ہوتے تھے, اور اسکول جاتے ہوئے یا آتے ہوئے, مسلمان اسکول میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج کی طرف سے, لا کالج کی طرف سے آتے تو وہاں تھوڑا سا وقت گزارتے. تو وہاں جو ایک انٹرسٹنگ فنامنا ہوا وہ یہ کہ ان دنوں ایک مہمیں حل کرنے کا بڑا رواج تھا. شمع مہمہ جو تھا وہ مطلب ایک اتنا پاپولر تھا, اور لوگ اس کے انتظار کرتے تھے کہ کب نیا شمع آئے اور اس میں حل ہو, اور پھر کچھ انعام جیت بھی لیتے تھے. میں بھی اس میں شریک ہوا کرتا تھا, میں بھی ایک دفعہ جیتا تھا, 10.5 آنے مجھے آئے تھے, یہی یاد ہے. اسی طرح کھلونا رسالہ تھا دلی کا, اس میں بھی ہوتا تھا ایک مہمہ, لیکن اس کی شرط یہ ہوتی تھی کہ ہر حل کے ساتھ, اور حل ظاہر ہے کہ ایک لفظ کے کچھ 10 متبادل ہوتے تھے, آپ کو کھلونا رسالہ کا ایک کوپن چھپتا تھا, وہ آپ کو ساتھ بھیجنا پڑتا. اب ہم ایک ہی رسالہ خرید سکتے تھے. ویسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, کہ ان زمانوں میں میں تقریباً 30 سے 32 بچوں کے رسالوں کا سالانہ خریدار تھا, اور یکم کے بعد وہ ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی تھی کہ کون کون سی, کوئی تعلیم و تربیت آ رہا ہے, بھائی جان آ رہا ہے, نونیال آ رہا ہے, کھلونا آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا کہ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ بچوں کے کتنے رسالے ان دنوں نکلتے تھے. آج کل 1-2 میرے خیال پھول ہے, ایک پکھیرو ہے پنجابی کا, شاید نونیال ہے. تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے غائب ہو گئے. یعنی بچے تو ہوتے ہیں, لیکن ان میں وہ جو بچپن تھا نا ہمارے عہد کا, لا علمی کا اور بالکل ناواقفیت کا, وہ ختم ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس آئی پیڈ آ گئے ہیں, وہ سارا کچھ آ گئے ہیں. اب وہ بچوں کے رسالوں میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو میں بات کر رہا تھا کوپن کی, کوئی ایک کوپن بھیجنا پڑتا. ایک روز میں واپس گیا تو مولانا بہت زیادہ طیش میں آئے ہوئے, آگے کھلونا کا ایک ڈھیر لگایا ہوا, کہنے کے بات سنو, یہ کہ کھلونے دیکھ رہے ہو, کھلونے سے مراد ہے وہ پرچہ. میں نے کہا جی مولانا. کہنے کہ اس میں سے تم نے کوپن پھاڑے ہیں. میں نے کہا کون سے کوپن؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کاریگر صاحب وہ آتے تھے, اس کو دیکھنے کے بہانے نیچے سے ایک کوپن پھاڑ کے جیب میں ڈال لیتے. تو تقریباً 20 کوپن جو تھے وہ پھاڑے جا چکے تھے, ان کے بغیر وہ ادھورا تھا. تو میں نے کہا جی میں نے تو نہیں پھاڑے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس چور کا پتہ کیا جائے. تو 3-4 دن کے بعد میرا ہی ایک کلاس فیلو کہنے لگا کہ تم نے کھلونے کا معمہ حل کیا ہے, بھیجا ہے؟ کتنے حل بھیجے؟ میں نے کہا ایک. کہتا میں نے 20 بھیجے ہیں. تو میں نے پھر مولانا سے کہا کہ وہ فلاں لڑکا جو ادھر آتا ہے آپ اس سے دریافت کیجئے گا. لیکن یہ ایک معصوم سا ایک فعل ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہم لوگ ایک کتاب چرا لی, ایک مطلب کہ وہ پھاڑ لیا, کوئی ایک چھوٹا سا کوپن پھاڑ لیا, اور پورا ملک جو ہے بہرحال. تو وہ یہ تھا کہ یہ مجھے انسیڈنٹ یاد ہے. اب میں ایک بہت ہی اہم بک شاپ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, جس نے لاہور کی علمی اور ادبی جو ثقافت ہے اس میں بڑا میجر پارٹ ادا کیا, اور وہ ہے پیپلز پبلشنگ ہاؤس. پیپلز پبلشنگ ہاؤس, اگر آپ میکلوڈ روڈ سے آتے تھے تو ایک طرف آؤٹر دیوار ہوتی تھی کیتھیڈرل اسکول کی, دوسری طرف یعنی یہ آپ آ رہے ہیں ہائی کورٹ کے چوک تک, درمیان میں ایک نیم تاریخ سی دکان تھی, اور وہاں پہ رؤوف صاحب بیٹھا کرتے تھے, بڑے منحنی قسم کے شخص تھے. اور رؤوف صاحب یاد رہے کہ عبداللہ ملک جو بہت فیمس صحافی بھی تھے اور لیفٹ کے لیڈر بھی تھے, انہوں نے ایک سفرنامہ لکھا, حج پہ گئے, اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ایک کمیونسٹ کا سفرنامہ, وہ بہت پاپولر ہوا. تو اس پیپلز پبلشنگ ہاؤس کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا تعلق تھا سوویت یونین کے ساتھ. اور سوویت یونین کے حوالے سے میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی تمام تر برائیاں اپنی جگہ, لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سوویت زمانوں میں فنون لطیفہ پر جتنا دھیان دیا جاتا تھا, یعنی مختلف یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ تھے دنیا بھر کی زبانوں کے, رقص کے, لٹریچر کے, اور بے شمار کتابیں چھاپی جاتی تھی. یہ مجھے یاد ہے کہ تمارا خانم ایک بہت فیمس ڈانسر تھی,
تو وہاں پہ وہ ملی بھی، ان کی بیٹی سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جو مجھے خط لکھا وہ اردو میں لکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہت ساری یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے، آج سوائے ماسکو یونیورسٹی میں اور کہیں اردو نہیں پڑھائی جاتی۔ تو بہر طور تو ان کا جو پبلشنگ ونگ تھا، غیر ملکی زبانوں کا اشاعتگار یا کیا نام تھا، اس میں دنیا بھر کی کتابیں چھپتی تھی، جتنا بھی کوئی افریقن ادب ہے یا پاکستانی ادب ہے یا یورپین ادب ہے، ان کی ٹرانسلیشنز انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ پورے کا پورا رشین لٹریچر جو ہے وہ اردو میں ترجمہ شدہ آپ کو مل جاتا تھا، اور اتنے سستا کہ میں کیا بیان کروں۔ یعنی واقعی وہ جو 100 روپیہ ہے جو مجھے ملتا تھا، اگر میں پیپلز پبلشنگ ہاؤس لے جاتا تو مطلب ہے کہ بار برداری کے لیے کم از کم ایک خچر یا کم از کم ایک گدھا تو درکار، اتنا زیادہ وزن ہوتا تھا۔ مطلب ہے کہ دوستویفسکی کا وہ اتنی ضخیم کوئی ناول ہے، کرائم اینڈ پنشمنٹ وغیرہ، تو وہ 2 روپے کا یا 100، اور بہترین بائنڈنگ اور بہترین اس کا کاغذ، اور اس کا ترجمہ بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ ایک صاحب تھے زوئے انصاری، ہندوستان کے رہنے والے تھے، بیشتر وہ ترجمہ کرتے تھے، لیکن چونکہ اہل زبان تھے اور لکھنؤ کے تھے تو وہ رشین کیریکٹر کو بھی نا تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے لکھنوی بنا دیتے تھے۔ مطلب بردرز کامازوف کا جو ہے ایک کردار، وہ کہے گا ارے میاں کدھر جا رہے ہو، یا ہیلو نہیں یہ لو، یہ کیا کرتب دکھائے جا رہے ہو۔ مطلب ان میں لکھنوی آہنگ بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہم پہ بہت احسان کیا کہ بھئی اتنے انہوں نے ترجمے کیے۔ تو وہ ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے، رؤف صاحب کا پچھلے دن انتقال ہوا، اور مجھ سے واقفیت اس لیے بھی تھی کہ میرا ایک شاید اعزال شب میں ان کا نام تھا باقاعدہ پیپلز پبلشنگ ہاؤس کا، اسی کے حوالے سے تو بہت خوش تھے۔ تو وہاں پہ جو دلچسپ ایک وقوع ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا مشینری تھی نا، تو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا بھی کرنا تھا۔ آپ کو کارل مارکس، اینگلز وغیرہ دنیا بھر کے انقلابیوں کی کتابیں بھی ملتی تھی، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ جو لینن تھا، لینن کی سپیچز کی 13 جلدیں وہاں پہ اتنی ضخیم انگریزی میں۔ اب میں نے تو نہیں انہیں خریدا، کیونکہ ایک یہ ہے کہ وہ اتنی سپیچز کون پڑھے، چاہے لینن کی ہوں۔ قیمت اس کی بہت کم تھی، میرا خیال 13-14 والیوم جو تھیں وہ 40 یا 45 روپے کی تمام والیوم تھا۔ لیکن ان کتابوں کا ایک خاص طبقے کو بہت فائدہ ہوا، اور یہ ہمارے کچھ بہت زیادہ جو شدید قسم کے دانشور لوگ تھے ان سے ہوا، وہ لے جاتے تھے ان کتابوں کو اور اپنی لائبریری میں بالکل نمایاں طور پہ سجا دیتے تھے۔ اب جو بھی اندر داخل ہوتا تھا تو وہ بہت متاثر ہوتا تھا کہ لینن کی سپیچز کی 13 ضخیم جلدیں وہاں پہ موصیف کی لائبریری میں پڑی ہوئی ہیں، تو یوں کم قیمت میں دانشوری کی دھوم ہو جاتی۔